الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم انشاءاللہ آیت مبارکہ 86 سے لے کر 97 تک ترجمہ و تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ کریم نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بالغا، جب وہ پہنچ گیا، مغرب الشمس سے، سورج غروب ہونے کی جگہ، وجدہا، پایا اس کو، تغرب، غروب ہو رہا ہے، فی عین، ایک چشمے میں، حمیئۃ، گدلے کیچڑ والے، ووجدا، اور پایا، عندہا، اس کے پاس، قومن، ایک قوم کو، قلنا، کہا ہم نے، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اما ان تعذبا، خواہ یہ کہ تو عذاب دے، سزا دے، و اما ان تتخذا، اور خواہ یہ کہ تو اختیار کرے، فیہم، ان کے معاملے میں، حسنا، بھلائی۔ جب وہ پہنچا مغرب الشمس، سورج غروب ہونے کی جگہ، تو وہاں سیاہ کیچڑ والا چشمہ دیکھا، حمیئۃ، اس کا روٹ ورڈ ہا میم حمزہ بدبودار کیچڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ذوالقرنین کی پہلی مہم کا ذکر ہے کہ وہ مغرب کی طرف چلا، حتیٰ کہ خشکی کی حد ختم ہو گئی اور آگے پانی تھا۔ وہ پانی شاید سمندر کے کنارے چھوٹی کھائیوں یا گڑھے یا تالاب کی صورت میں رکا ہوا، اور اس کی سیاہی وہ جگہ دلدلی سیاہ کیچڑ بڑھنے کی بھی وجہ سے ہو سکتی ہے، اور جب سورج ڈوبتا ہے تو اس کے ریفلیکشن کی وجہ سے بھی۔ دراصل اللہ تعالیٰ چیزوں کو انسانی فہم کے مطابق بیان فرماتے ہیں، اور کبھی دریا یا سمندر کے کنارے سورج کو ڈوبتا دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ وہ پانی میں جا رہا ہے، ورنہ حقیقت میں تو سورج ڈوبتا ہی نہیں، اپنی روٹیشن کی وجہ سے جگہ تبدیل کرتا رہتا ہے۔ جیسے ہماری نگاہیں دیکھتی ہیں ویسا ہی امپریشن استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جنگی فتوحات کی کرتے وہاں ایک قوم ملی، قلنا یا ذوالقرنین، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے ذوالقرنین۔ اب یہ پیغمبر تو نہیں تھے، یہاں اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نہیں، الہام کے ذریعے رہنمائی کی کہ اس قوم کو فتح کرنے کے بعد تمہیں اختیار ہے کہ چاہو تو اچھا سلوک کرو اور چاہو تو انہیں ان کی برائیوں کی وجہ سے سخت سزا دو۔ ذوالقرنین صاحب عدل اور مومن حکمران تھے۔ انہوں نے عام بادشاہوں کی طرح لوٹ مار، زیادتی، قتل و غارت نہیں کی، کیونکہ اس کا کام عدل و انصاف کا قائم کرنا، ظلم کو ختم کرنا اور ایمان کی دعوت دینا تھا، اور اس کی بہترین مثال ہمیں اس حسن سلوک میں ملتی ہے جو فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ کیا۔ اگلی آیت طیبہ میں ارشاد فرمایا، قالا، اس نے کہا، اما، رہا وہ، من ظلم، جو ظلم کرتا ہے، فسوف نعذبہ، تو ان قریب ہم عذاب دیں گے اس کو، ثم یرد، پھر وہ لوٹایا جائے گا، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، فیعذبہ، تو وہ عذاب دے گا اس کو، عذابا نکرا، سخت عذاب۔ ذوالقرنین مسلمان بادشاہ تھا، لیکن وہ قوم مسلمان نہ تھی، تو کہا کہ من ظلم، جس نے ظلم و زیادتی کی ہوگی اس کو تو سخت سزا ملے گی، اور آخرت کی بڑی سزا اسے اس وقت ملے گی جب وہ مرنے کے بعد قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ یعنی کافر کے لیے دنیا میں بھی تکلیف اور آخرت میں اس سے بڑھ کر تکلیف، اور مومن کے لیے دنیا کی تکلیف
آخرت میں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ مزید ارشاد فرمایا وَأَمَّا اور رہا من آمن جو ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا اور عمل کیے اچھے، فَلَهُ تو اس کے لیے جزاء الحسنى اچھی جزا ہے، اچھا بدلہ ہے، وَسَنَقُولُ لَهُ اور عنقریب ہم کہیں گے اس سے من امرنا یسرا اپنے حکم میں سے آسان۔ جو ایمان لایا اس نے اچھے عمل کیے تو اس کی جزا حسنہ ہے، حسنہ یعنی اچھی، اس سے مراد جنت ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، مسلم کی شریف کی روایت کہ حسنہ بھی ہے اور ساتھ زیادہ بھی ملے گی، اور یہ زیادہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار۔ جو ایمان لا کر نیک کام کرے گا اس کے اچھا بدلہ یعنی جنت ہے۔ امرنا یسرا اور اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں سہولت اور آسانی پیدا فرما دے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین کا مقصد اپنی ذات کی سربلندی یا دنیا فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو اللہ کی پہچان کروانا تھا۔ ثم اتبع سببا، ثم پھر اتبع اس نے پیروی کی، سببا اسباب کی۔ ذوالقرنین کی پرسنالٹی سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کیسا ہونا چاہیے۔ اسباب سے منہ موڑنا ایمان نہیں بلکہ ان کا درست استعمال ایمان کی علامت ہے۔ اسباب میں سب سے بڑا سبب علم ہے، دینی اور دنیاوی دونوں طرح کا علم، سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم۔ یہاں ہمیں یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے ٹیکنیکل صلاحیتوں کے استعمال کی ضرورت پڑے گی۔ یہ جو آج کل لفظ جدید تعلیم بولا جاتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی بلکہ اس بہتر علوم کا ماخذ تو ہمارے انبیاء تھے۔ پھر کئی قومیں گزری جن کے علوم کے بارے میں سر توڑ کوششوں کے باوجود حقائق نہیں مل سکے۔ اب دوسری مہم جو مشرق کی جانب ہے اس کا ذکر ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغا جب وہ پہنچا مطلع طلوع ہونے کی جگہ الشمس سورج کے، وجدہا پایا اس کو تطلع کہ طلوع ہو رہا ہے، علی قوم ایک قوم پر، لم نجعل لہم نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے من دونہا سترا اس کے ادھر کوئی پردہ اوٹ۔ ذوالقرنین مطلع الشمس سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچا، یہاں اسے ایسی قوم ملی جس کے پاس سورج کی حدت سے بچنے کے لیے کوئی آڑ نہ تھی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ وحشی اور خانہ بدوش قبائل تھے جن کے پاس دھوپ وغیرہ سے بچنے کا کوئی معقول انتظام نہ تھا۔ یہاں ذوالقرنین کی شخصیت کے مزید پہلو نمایاں ہو رہے ہیں کہ وہ ایک جگہ لوگوں کو اللہ سے متعارف کروا کر بیٹھ نہیں گیا کہ کافی کام کر لیا اب آرام کرنا چاہیے، بلکہ مسلسل سفر، مسلسل حرکت اور کوشش کر رہا ہے اپنے مقصد زندگی کو پورا کرنے کے لیے۔ اپنا عیش و آرام چھوڑ کر خوب محنت اور تگ و دو سے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر رہا ہے، کیونکہ زندگی آرام کا نہیں کام کا نام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی زندگیوں کو لے لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ مدینہ منورہ میں رکے نہیں بلکہ آپ کے پیغام کو پھیلانے کے لیے مسلسل محنت اور حرکت میں رہے۔ انہی کی کوششوں کی وجہ سے انتہائی کم وقت میں اسلام کی روشنی دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئی۔ اگلی آیت طیبہ میں ارشاد فرمایا کذالک اسی طرح، وقد اور تحقیق، احطنا گھیر رکھا تھا ہم نے، بما لدیہ جو اس کے پاس تھا، خبرا خبر میں سے، اور تحقیق ہم نے احاطہ کر رکھا تھا جو بھی اس کے پاس تھا، یعنی جو علوم، ساز و سامان، اسباب و وسائل، ملک، اختیارات ذوالقرنین کے پاس تھے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا۔ اس کے علم نے ہر چیز کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ ثم اتبع سببا، ثم پھر اتبع سببا اس نے پیروی کی اسباب کی، پھر وہ ایک مہم کی تیاری کرنے لگا اور اسباب اختیار کیے۔
ایمان اور عمل صالح والا باعمل اور متحرک حکمران جو مسلسل کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ اب تیسری مہم کا ذکر ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بالغا جب وہ پہنچا بین السدین دو پہاڑوں کے درمیان، وجدہ اس نے پایا من سے دونہا ان کے علاوہ قومن ایک قوم کو لا یکادون یفقہون قولا نہ قریب تھے کہ سمجھتے بات کو۔ شمالی مہم جہاں وہ اپنے اسباب و وسائل استعمال کر کے پہنچا بین سدین، سد دیوار آڑ کو کہتے ہیں، بحیرہ کیسپین دائیں طرف مشرق میں اور بحیرہ اسود ان کے درمیان ایک پہاڑی سلسلہ میں اسے ایسی اجنبی قوم ملی جو اس کی زبان جانتی نہ تھی، لا یکادون یفقہون قولا کے الفاظ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اتنی عقل سمجھ، اتنی پختگی نہ تھی کہ اپنے حقوق و فرائض اور دفاع کا شعور رکھتی، اور ذوالقرنین چونکہ ایمان سکھانے، اللہ سے متعارف کروانے دنیا کو نکلے تھے، تو یقیناً انہوں نے کچھ عرصہ ان کی تعلیم و تربیت کی ہوگی کہ انہیں شعور کی پختگی حاصل ہو، یا ذوالقرنین نے دیگر اسباب استعمال کر کے ان کی بات کو سمجھ لیا ہوگا۔ دونوں باتیں ممکن ہیں، اور انہوں نے ذوالقرنین سے کہا، قالو یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین، ان یاجوج و ماجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج مفسدون فساد کرنے والے ہیں، فی الارض زمین میں، فہل تو کیا نجعل ہم بنائیں لاکا خرجا تیرے لیے خراج، ٹیکس علا اس بات پر، ان تجعلا کہ تو بنائے بیننا و بینہم ہمارے درمیان اور اس کے درمیان سدا ایک بند، رکاوٹ۔ اب وہ لوگ ذوالقرنین کو ان کے نام سے پکار رہے ہیں، یعنی آپس کی کمیونیکیشن ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ ان دو پہاڑوں میں جو درہ ہے اس سے شمالی علاقے کے وحشی قبائل یاجوج ماجوج ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں، بہت تباہی کرتے ہیں، لوٹ مار کر کے واپس چلے جاتے ہیں، اب ان کے اس فساد سے بچنے کا کوئی حل کریں۔ فہل نجعل لکا خرجا، جو خراج اور ٹیکس آپ ہمارے لیے مقرر کریں وہ ہم ادا کریں گے، آپ بس بیننا و بینہم سدا، ہمارے اور ان کے درمیان اس درے میں ایک دیوار بنا دیں تاکہ ہماری جان چھوٹ جائے۔ اس پر ذوالقرنین نے ان کو جواب دیا، کالا اس نے کہا، ما مکنی جو قدرت دی ہے مجھ کو، فی ہے ربی اس میں میرے رب نے، خیر بہتر ہے، فاعینونی پس تم سب مدد کرو میری، بقوت ساتھ قوت کے، اجعل میں بناؤں، بینکم و بینہم تمہارے درمیان اور ان کے درمیان، ردما ایک دیوار، ایک مضبوط دیوار۔ میرے رب نے جو مال و اسباب مجھے دے رکھا ہے وہ تمہارے ٹیکس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس سے اس کے صاحب ایمان ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مال جمع کرنے نہیں، لوگوں کی مدد کے لیے نکلا تھا۔ ذوالقرنین نے ان سے کہا، فاعینونی تم میری جسمانی مشقت اور محنت کے ساتھ مدد کرو، مجھے نفری دو۔ خود بھی کام کرنے کا عادی تھا اور دوسروں کو بھی کام اور محنت کرنے پر لگا دیا، اور کہنے لگا کہ تم نے مجھے صد بنانے کو کہا ہے، میں تمہیں عام دیوار کی بجائے ردما بنا کر دوں گا، یعنی رکھنے بند کر کے مضبوط دیوار بناؤں گا۔ آتونی دو مجھ کو، زبر الحدید لوہے کی چادریں، لوہے کے ٹکڑے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ساوا جب برابر کر دیا، بین الصدفین دونوں کناروں کے درمیان، قال انفخوا کہا پھونکو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جعلہ نارا جب کر دیا اس کو آگ، قالا کہا آتونی دو مجھ کو،
افرغو میں انڈیلوں علیہ کترا اس پر پگھلا ہوا تانبا۔ دیوار کی تعمیر شروع ہو گئی۔ کہا لوہے کی چادریں، بڑے بڑے ٹکڑے لاؤ۔ اب درے کو بند کرنے کے لیے کس قدر لوہے کی ضرورت ہوگی، اور اس کے لیے یقیناً اسباب اختیار کیے ہوں گے۔ لوہے کا استعمال دنیا میں بہت پرانا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ آپ زرہیں بناتے تھے تو ذوالقرنین نے بڑی بڑی چادریں لوہے کے ٹکڑے درے کے درمیان رکھوائے۔ اذا ساوا اس کا مطلب ہے برابر کرنا، ہموار کرنا۔ جب خلا بھر گیا تو فرمایا کالن فہو آگ جلوائی۔ لوہا پگھل کر ایک دوسرے پر جم گیا تو کہا آتونی افرغو علیہ کترا۔ افرغو کا مطلب ہے انڈیلنا، کترا تانبا ہوتا ہے کہ پگھلا تانبا لاؤ تاکہ میں اس دیوار پر انڈیلوں۔ اس طرح ایک مضبوط دیوار بن گئی۔ تانبے کی وجہ سے سمود تھی اور اس کی پھسلن کی وجہ سے اس پر چڑھا بھی نہ جا سکتا تھا۔ آگے ارشاد فرمایا فمستاؤ تو نہ ہمت ہوئی ان یظہروہ کہ وہ چڑھ سکیں اس پر، ومستطاعوا اور نہ وہ طاقت رکھتے تھے لہو نقبہ اس کے نقب لگانے کی۔ اتنی مضبوط اور اتنی سموت فمستاؤ کہ ان میں نہ استطاعت تھی کہ اس پر چڑھ سکیں، اور نہ ان میں استطاعت تھی کہ نقب لگا سکیں۔ ایسی عظیم شاندار اور مضبوط دیوار بنا کر بھی ان میں کوئی تکبر یا خود پسندی پیدا نہیں ہوئی۔ یاجوج ماجوج کے متعلق کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں علماء، محدثین اور محققین نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے۔ اصل علم تو اللہ کے پاس ہے۔ بہرحال قرآن کریم میں یاجوج ماجوج کا 2 جگہ ذکر ملتا ہے اور حدیث مبارکہ میں بہت تفصیلات موجود ہیں۔ جب ذوالقرنین نے ان کا کثیر اسباب کے باوجود جنگی مقابلہ نہیں کیا بلکہ دیوار تعمیر کی، اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ وہ لمبے عرصے کے بعد حملہ کرنے آتے ہوں گے۔ موجودہ دور کے ریسرچر پروفیسر جیکسن، خواجہ حسن نظامی، مولانا مناظر الحسن گیلانی، فیض الباری کی کتاب اور دیگر تصنیفات کا مطالعہ کریں تو ان کا موقف ہے کہ یاجوج ماجوج سے مراد وہ قومیں ہیں جنہوں نے یہود کو ارض مقدس میں لا بسایا، اور یہ قومیں ایک سیلاب کی طرح اس دنیا پر چڑھ دوڑیں۔ بقول علامہ اقبال کے کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون۔ ان قوموں کی دنیا بھر اور اس کے وسائل پر قبضہ کرنے کے جنون کی 2 عالمی جنگوں میں انسانیت کو چونکا، اور وہ آخری مارکہ فساد جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر طور پر چلے جائیں گے، انہی کی وجہ سے ہوگا۔ علماء محققین نے یاجوج ماجوج کے 4 دور گنوائے ہیں، اور ان کا پہلا دور خصوصیات قرآن مجید میں زمین میں فساد پیدا کرنے کا بیان ہے۔ دوسرا دور ذوالقرنین کی دیوار کے بعد آپس میں فساد کریں گے۔ تیسرے دور کا سورۃ الانبیاء میں ہے کہ وہ ہر طرف سے تیزی سے پھیل جائیں گے۔ چوتھا دور سورہ کاف میں بیان فرمایا کہ ان کو سمیٹ لیا جائے گا۔ ان کی قومی زندگی کے اس دور کی تعبیر فتح یاجوج و ماجوج یا خروج یاجوج و ماجوج سے کی جاتی ہے۔ بخاری شریف میں ہے، ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اس حال میں بیدار ہوئے کہ آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، خرابی ہے عرب کی اس آفت سے جو نزدیک ہے۔ آج یاجوج اور ماجوج کی آڑ اتنی کھل گئی ہے۔ پھر انگشت شہادت اور انگوٹھے سے ہلکا کر کے بنایا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اس حال میں بھی تباہ ہو جائیں گے جب کہ ہم میں نیک لوگ موجود ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب برائی زیادہ ہوگی۔ علماء اس حدیث کی تفسیر میں بتاتے ہیں کہ اس وقت عالم اسلام کے خلاف کسی بہت بڑی سازش کا آغاز ہوا تھا، جس کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پرسرار شہادت، سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش، سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندان بھر کے ساتھ شہادت کوئی معمولی واقعات نہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ یقیناً غیر بھی ملوث تھے۔ فتنہ تاتار اور خلافت عثمانیہ کی تاریخ پڑھ لیں، عراق، شام، فلسطین اور دیگر مسلم ممالک پر ان کا حاوی ہونا دیکھ لیں۔ میں نے وقت کی کمی کی وجہ سے بالکل مختصراً ذکر کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آفت سر پر ہے اور ضرورت آنکھیں کھول کر قرآن و سنت سے رجوع کرنے کی ہے اور عمل کو بدلنے کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔